اللہ اللہ بول بندے اللہ اللہ پیارا، اللہ اللہ بول بندے اللہ اللہ پیارا، ہم نے ہر مشکل میں اپنے اللہ کو پکارا، اللہ کو پکارا، اللہ اللہ بول بندے اللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ وأصحابہ الذین أوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأہل بیتہ وعترتہ وبارک وسلم ثم صل علیہ رات کا کافی حصہ بیت گئے، اور آج کے اس پروگرام میں مجھے سب سے آخر میں وقت ملا ہے۔ کہتے ہیں کہ بڑے بھائی نے زمین پہ مکان بنایا اور چھوٹے بھائی سے کہا کہ چھت سے لے کے آسمان تک ساری جگہ تیری ہے۔ آپ نے دو خطیبوں کی تقریریں بھی سنی، نعت خوانی کا لطف بھی اٹھایا،
مجھے امید ہے کہ کچھ وقت کے لیے آپ مجھے بھی برداشت کریں گے۔ مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میرا تعلق اشاعت التوحید و سنہ سے ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہماری جماعت کے مبلغین پر اور خطیبوں پر اللہ کا یہ خصوصی کرم ہے کہ ہم جب بھی کوئی واعظ کرتے ہیں یا بیان، تو ہم قصوں، کہانیوں، موضوع روایتوں، من گھڑت حدیثوں کا سہارا نہیں لیتے بلکہ اللہ کا قرآن سناتے ہیں۔ میرا آج دل کر رہا ہے کہ میں عظمت مصطفیٰ بھی قرآن کی آیتوں سے بیان کروں۔ سبحان اللہ۔ مجھے اس بات کی آج تک سمجھ نہیں آئی کہ واعظین اور مقررین اور خطبا آقا کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے موضوع روایتوں کا سہارا کیوں لیتے ہیں؟ خدا گواہ ہے ہم نے قرآن سبقن پڑھا ہے، اور پھر ہم نے اللہ کا قرآن پڑھایا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ 20 سے زیادہ سال ہو گئے کہ میں بھی ہر سال اللہ کے قرآن کی تفسیر پڑھا رہا ہوں۔ قرآن کی ایک ایک سورت میرے سامنے ہے، قرآن کی ایک ایک آیت میرے سامنے ہے۔ آپ یقین کریں کہ اللہ کا قرآن میرے آقا کی عظمتوں سے بھرا پڑا ہے۔ بے شک۔ اس کو ہٹا دیں آگے سے۔ جگ پاڑ گئے سوائے۔
کاریگر بہتر جانتا ہے کہ جو چیز اس نے بنائی ہے اس میں اس نے کیا خوبیاں رکھی. وہ ان چیزوں کی خامیوں سے بھی واقف ہوتا ہے. یہ صوفہ ہے، اس کی آپ پوشش دیکھیں، کپڑا دیکھیں، فرنیچر مارکیٹ میں آپ جائیں، ایسے دلکش صوفے پڑے ہیں، انسان کا دل موہ لیتے ہیں. بندہ خرید کے گھر لاتا ہے، کچھ مدت کے بعد جو پوشش کہیں سے ادھڑ گئی، اندر سے کیا نکلا؟ بولو. اب مجھے یہ خطرہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جائیں گے، کسی حلوہ کھا کے جانا. تھوڑا سا ادھر کریں گے، میرے مزاج کے مطابق آپ رکھیں. اس صوفے کے اندر سے گندی روئی، اجڑا ہوا فوم، میلی ٹاکیاں، ٹوٹی ہوئی لکڑیاں اس میں سے نکلی. کیا کاریگر سے یہ بات پوشیدہ تھی؟ نہیں. کاریگر اپنی بنائی ہوئی چیز کو بہتر جانتا ہے. بے شک. سن 2000 میں میری مسجد کا ممبر چنیوٹ کے ایک مستری نے بنایا. اس وقت 75,000 روپے خرچ آئے. جی. بزرگ مستری تھا، 80 سال اس کی عمر تھی. مجھے کہنے لگا مولانا جب میں نے یہ ممبر بنا لیا نا تو سامنے سے ایک سنارا گزرا، صراف. اس نے ممبر دیکھا تو دکان میں چلا آیا اور مجھے کہنے لگا بزرگو اے سونے دا کم لکڑی تے کر چھٹی. وہ بزرگ مجھے کہنے لگا آپ چھت سے اس ممبر کو نیچے پھینک دیں، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، چول اپنی جگہ سے نہیں ہلے گی. وہ کاریگر جانتا تھا کہ میں نے چولے کس طرح فٹ کی ہیں. اگر یہ بات صحیح ہے اور یقیناً صحیح ہے کہ کاریگر ہی اپنی بنائی ہوئی چیز کو بہتر جانتا ہے تو پھر بندیالوی کہتا ہے کہ جس اللہ نے میرے نبی کو بنایا وہ بہتر جانتا ہے کہ میں نے محمد کو کیسے بنایا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے قرآن میں جگہ جگہ میرے نبی کی عظمتوں کا تذکرہ کیا، بے شک. جگہ جگہ میرے نبی کی اداؤں کا تذکرہ کیا. دوسرے پارے کی ابتدا میں اللہ نے اطلاع دی کہ ہم آپ کا قبلہ بدلنے والے ہیں، بیت المقدس کی جگہ بیت اللہ بنانے والے ہیں.
نبی پاک وحی کے انتظار میں بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں کہ جبریل آئے، تبدیلی کا حکم لائے، بیت اللہ میرا قبلہ بنے۔ یہ جو میرے نبی کی ادا تھی نا، چہرے کو آسمان کی طرف اٹھانا، رب نے قرآن میں اس کا تذکرہ کیا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ سبحان اللہ۔ آپ کا بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کوئی سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ آئی نہیں آئی نا؟ آئی آئی۔ محبوب کہے اپنے محب کو، اللہ اکبر۔ محبوب کہے اپنے عاشق کو کہ تیری ادائیں میں دیکھ رہا ہوں، اس دا مزہ کسی سڑے ہوئے عاشق کو پوچھو، اس میں کتنا لطف ہے کہ محبوب کہتا ہے میں تیری اداؤں کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ نے بھی کہا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، آپ کا بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ معنی ہے نرا کا، نرا۔ اس نرا پہ جو قد آیا ہے نا، اللہ اکبر۔ اس قد نے جو مزہ دیا، جو لذت دی، جو حظ پیدا ہوا، خدا دی قسم اردو چ لفظ ہی کوئی نہیں بے شک۔ جو قد کا ترجمہ کرے اور اس میں وہ مزہ آئے۔ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے پنجابی میں معنی کیا، کچھ کچھ قد کا مزہ اس میں پیدا ہوا۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، میرے پیارے پیغمبر تیرا بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا اساڈا ڈھا ویکھدے پئے ہاں۔ اللہ نے میرے نبی کی اداؤں کے تذکرے کیے، سبحان اللہ۔ انہوں نے چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو رب نے اس چہرے کے اٹھانے کا قرآن میں کیا کر دیا ہے؟ ذکر کر۔ کبھی میرے نبی سے کوئی ایسی بات ہو گئی جو اللہ کو پسند نہ آئی، میں بڑے تول کے لفظ بول رہا ہوں، یہ بھی شاید میں نے لفظ کوئی اچھا نہیں بولا، خلاف اولا کوئی بات ہو گئی، ایسی بات جو مجھ سے ہو جائے، اللہ دی قسم اللہ پوچھے بھی نہیں، لیکن آمنہ کے لال سے ہو جائے تو اللہ نوٹس لینے لگا ہے۔ کیوں؟ پیار جو زیادہ ہے، سبحان اللہ۔ محبت جو زیادہ ہے، آکے غیر پتھر بھی مارے تے خیر ہے، تے دوست پھول بھی مارے تے محسوس ہوتا ہے۔ یہ میرے نبی، میرے اللہ کا محبوب جو ہے، دوست جو ہے، پیارا جو ہے، ان سے کوئی ایسی بات سرزد ہو جائے کہ مجھ سے ہو جائے تو رب پوچھے بھی نہیں، اور نبی پاک سے ہو جائے تو رب پوچھنے لگتا ہے آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو ذرا اس پوچھنے کا انداز دیکھیے جی، آپ محسوس کریں گے کہ اللہ کو میرے نبی سے محبت کتنی ہے، بے شک۔ اللہ کو میرے نبی سے پیار کتنا ہے، تعلق کتنا ہے۔ غزوہ تبوک پہ جانے لگے، سفر لمبا تھا، ریتلا علاقہ تھا، کھانے کے لیے کوئی سامان نہیں تھا، 36 بندوں کے لیے ایک سواری، بڑا سخت غزوہ ہے، مشکل غزوہ ہے، کھجوریں پکی ہوئی ہیں، انہیں چھوڑ کے چلے جانا ہے،
पेशावर फौज से मुकाबला है शामियों से। मुनाफिक जो थे ना वो ऐसे गज़वों में नहीं जाया करते थे, वो उन गज़वों में जाया करते थे जहां सफर थोड़ा हो और माले गनीमत मिले, भाग भाग के जाते। इन सफरों में नहीं जाते थे। आपने फरमाया निकलो। एक मुनाफिक आया, उसने कहा जी मेरी माँ बड़ी बीमार है ते मन छुट्टी चाहिए। आपने फरमाया ठीक है तुम माँ की खिदमत करो। दूसरा आ गया, उसने कहा मेरी बीवी बीमार है। आपने फरमाया तू भी छुट्टी कर। तीसरा आ गया, उसने कहा मैं आप बीमार हूं, तबीयत ठीक नहीं है। आपने छुट्टी दी। किसी ने कोई बहाना कोई बहाना कोई बहाना, चलते गए। अब अल्लाह पूछ रहा है मेरे नबी तू छुट्टी क्यों देती। यहां एक बात और भी कहना चाहता हूं, कुछ कुछ मौजू से ताल्लुक भी जुड़ जाएगा, न भी जुड़े तो एक बात समझ आ जाएगी। किसी की बात बगैर क्यों के नहीं माननी, नहीं माननी। किसी आलिम की बात, किसी पीर की बात, किसी मुफस्सिर की बात, किसी मुहद्दिस की बात, किसी मुफ्ती की बात बगैर क्यों किए नहीं माननी। जब भी कोई आलिम बात करे आप कहें मौलाना ऐसा क्यों, दलील दो, दलील मांगे, सबूत मांगे। ते खुदा दी कसम है तुसा लोग सीधे हो जाओ ना ते मौलवी गज़ार सीधे हो। तुमने उन्हें आजाद छोड़ दी। जो मौलवी कहता रहे तुम कहते यू मिनू ना बिल गए। जो आलिम कहता चला गया हम मानते चले गए। बारात जा रही थी, नियाज नहीं दी, पीर ने बेड़ा गर्क कर दिया। बारात सारी गर्क हो गई। आगे सुनने वाली कौम है, कहते हैं सुभान अल्लाह जी, वली होता ही वो है जो बेड़े गर्क करे, तो वली की पहली शान है। 12 साल के बाद पूरी बारात जिंदा कर दी, बेड़ा भी बाहर बारात भी बाहर। का सुभान अल्लाह जी, हम मकाम है जी वलियों का, जब चाहे दबो दे, जब चाहे किनारे लगा दे। यार मैं सोचता हूं कि जिस तबके के उलमा ये बातें बयान करते हैं उन लोगों में अलैसा मिनकुम रजुलुर रशीद, कोई नहीं, एक बंदा भी अक्लमंद नहीं है। यार कोई टीचर, कोई प्रोफेसर, कोई डॉक्टर, कोई वकील, कोई कॉलेज का तालिब इल्म जो उठ के मौलाना से पूछे मौलाना कहां से चली थी बारात, दुल्हन कहां की थी, किस किताब में लिखा हुआ है। नो यू मिनूना बिल गैब, जो आलिम कहता चला गया उसे मानते चले। 12 साल के बाद पूरी बारात जिंदा हो गई। किसी ने नहीं पूछा, ये मेरी गल तो गौर ना सुननी, किसी ने नहीं पूछा मौलाना जब ये गरक हो गए, तबाह हो गए, बेड़ा गरक हो गया, इनकी जो बीवियां थीं अपने गांव में उन्होंने इद्दत गुजारने के बाद आगे शादियां कर ली होंगी। 12 साल तो बाद जिंदा होके ये भी पहुंच गए। चंगा रोना बने इन्ना आखना है साडियां बीवियां ने। वो कहते होंगे तुसी ते मर खप गए साओ, कित्थों निकल के आए हो। ये मामला फिर थाने पहुंचे होना। किसी ने नहीं सोचा,
کسی کی بات بغیر کیوں کے نہیں ماننی. بغیر کیوں کے ماننی ہے تو صرف آمنہ کے لال کی ماننی ہے. سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو کہیں پتھر پہ لکیر ہے، آپ کے سامنے کیوں کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے. میرے نبی کے سامنے کیوں کر سکتا ہے تو صرف کون کر سکتا ہے؟ میرے پیارے پیغمبر، یہ کام آپ نے ایسا کیا. یا ایھا النبیو لما تحرمو اللہ ما احل اللہ لک. جس چیز کو ہم نے آپ کے لیے حلال کیا ہے آپ نے اس کو حرام. یہاں بھی اللہ پوچھ رہے ہیں چھٹی کیوں دی؟ تسی چھٹی نہ دیں دے نا انہاں جانا پھر بھی کو نہیں سی. پھر ان کا نفاق ظاہر ہو جاتا. اب نفاق پہ کیا پڑ گیا؟ پردہ. یہ کہتے ہیں ہم تو چھٹی لے کے آئے، ہم اگر نہیں گئے تو ہم نے تو چھٹی لی ہے. اب پوچھنے کا ذرا انداز دیکھیں، اس میں چھپی ہوئی لذت دیکھیں، اس میں محبت دیکھیں، اس میں پیار دیکھیں، اس میں شفقت دیکھیں، اس میں وہ تعلق دیکھیں جو رب کو میرے نبی سے. سبحان اللہ. تعلق ذرا دیکھیں، وہ پیار ذرا دیکھیں. پوچھنا یوں چاہیے تھا لما ذنت لہم عفا اللہ عنک. آپ نے چھٹی کیوں دی؟ چلو اللہ نے آپ کو معاف کر. یوں پوچھنا چاہیے. پہلے پوچھتے چھٹی کیوں دی؟ چلو اللہ نے آپ کو معاف کر. اللہ پوچھ کیسے رہے ہیں؟ عفا اللہ عنک لما ذنت لہم. معاف تو میں نے آپ کو پہلے کر دیا ہے، ہن اتنا تدسو نا بھی چھٹی کیوں دیتی نے. دیکھا ہے آپ نے انداز؟ قرآن پاک نے کیسا خوبصورت انداز اپنایا جس میں میرے نبی کی عظمت ظاہر ہو. سبحان اللہ. ایک پوری سورت اللہ نے میرے نبی کے مقام پہ نازل، میرے نبی کی عظمت پہ نازل. اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ میں عظمت مصطفیٰ کے ساتھ تھوڑا سا مسئلہ توحید بھی بیان کروں. سبحان اللہ. اساں اشاعت والے مسئلہ توحید بیان نہ کریے تو ساری روٹی ہضم نہیں ہوئی. ہم سمجھتے ہیں بے تقریر بیکار نہیں ہوئی. نہیں ہوئی، صحیح نہیں. توجہ ہے آپ کی؟ جی جی جی. مشرکین مکہ جب شام کے علاقے تجارت کے لیے جاتے نا شام میں، تو راستہ تھا مدینے والا. راہ گزر میں یثرب تھا، اس وقت یثرب تھا. تو یثرب یہودیوں کا مرکز تھا. بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے درویش، بڑے بڑے مدارس، بڑی بڑی خانقاہیں وہاں سے گزر کے جاتے تھے. تو مشرکین مکہ یہودیوں کے علماء کے پاس جاتے اور علماء سے جا کے کہتے اس نبی نے بڑا تنگ کر لیا، بڑیاں آیتاں پڑھدا تے بڑیاں دلیلاں دیندا، کوئی ایو جے شبے تے اشکال تے اعتراض دسو اساں اس دے سامنے پیش کریے تے اس نو جواب. یہ ان سے پوچھتے تھے، وہ انہیں اعتراض بتاتے تھے. اے پوچھو اے پوچھو. اس میں پنجابی چاہتے ہیں اڑیکا لانا. اڑیکا لاؤ، اس کو جواب نہ ہے. ایک دفعہ انہوں نے پٹی پڑھائی، حضرت یعقوب کا وطن تو فلسطین تھا، شام، یہ مصر کی آئے، جاؤ اس سے پوچھو. مشرکین مکہ نے پوچھا بتا حضرت یعقوب کا وطن تو فلسطین تھا، یہ مصر میں کیسے آ گئے؟ اللہ نے جواب میں پوری سورت یوسف اتارا. سبحان اللہ. نہیں آئے. پہلے حضرت یوسف غلام بن کے آئے، پھر وہ وزیر خزانہ بنے، پھر بھائی غلہ لینے کے لیے آئے، اور پھر انہوں نے اپنے گھر والوں کو مصر. وہ جو اعتراض کرتے اللہ اس کا جواب دے. آج یہ ارض فلسطین
اور قبلہ اول بیت المقدس یہودیوں کے قبضے، اور امریکہ نے اعلان کیا کہ میں اپنا سفارت خانہ بیت المقدس میں منتقل کرنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کے آنے کے بعد سب سے پہلے بیت المقدس کو فتح کیا تلوار کے زور سے۔ یہودیوں کے عیسائی قابض تھے، عیسائی قابض تھے، عیسائیوں سے چھڑایا تھا۔ عیسائیوں کے پادریوں نے کہا ہم بیت المقدس کی چابیاں امیر المومنین کو دیں گے، امیر المومنین کو بلاؤ۔ حضرت عمر کو اطلاع دی گئی کہ آپ تشریف لائیں، بیت المقدس کی چابیاں وہ آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر مدینے سے نکلے، آگے آگے ہاتھیوں کی قطار ہے، اس کے پیچھے اونٹ ہیں، اس کے پیچھے گھوڑے ہیں، اس کے پیچھے فوج ہے۔ نہیں اور میاں علی دے لوگوں تسی تاریخ کدی نہیں پڑھی؟ نہیں ہاتھیوں کی قطاریں تھیں، نہیں گھوڑے، اونٹ، فوجی، پولیس، نہیں بھنگڑے، تبلے، سرنگی، نعرے، کچھ نہیں۔ ایک غلام کو ساتھ لیا، ایک غلام اور ایک امیر المومنین، دو سواریاں لے لیں۔ حضرت عمر نے فرمایا بیت المال پہ بوجھ پڑے گا، پھر سواریوں کا راستے میں خرچہ ہوگا، تو پھر ایک سواری، تو سواری کیسے کریں گے؟ حضرت عمر نے کہا آدھے راستے پہ غلام سواری کرے گا، آدھے راستے پہ میں سواری کروں۔ جب بیت المقدس کے قریب پہنچے نا تے سواری دی واری آ گئی غلام دی۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا امیر المومنین سامنے کھڑے ہیں دشمن، عیسائیوں کے پادری، میں اپنی باری آپ کو دیتا ہوں، آپ سوار ہو، میں لگام پکڑتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا تیرے میرے درمیان جو معاہدہ ہو گیا تھا میں اس کی خلاف ورزی نہیں کروں۔ اونٹ کی پشت پہ تم سواری کرو گے، لگام میرے ہاتھ میں، غلام سوار ہے اور امیر المومنین کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اور کرتے پہ 17 ٹاکیاں ہیں۔ پھر بیت المقدس فتح ہوتا ہے تے جنہ بادشاہاں دیاں لیٹرینہ ہون نا سونے دیاں، تے جہاز تے چڑھن واسطے پوڑی جڑی استعمال ہوئے او بھی ہوئے سونے دی، پھر بیت المقدس پہ یہودیوں کے قبضے ہوتے ہیں۔ عیاش بادشاہ ہو جائیں نا پھر بیت المقدس پہ یہودی قابض ہوتی ہیں۔ حضرت عمر جب قریب پہنچے تو جو وہاں مسلمان فوجی کھڑے تھے ان سے پادری نے پوچھا یہ جو اونٹ کی پشت پہ سوار ہے یہ ہے امیر المومنین؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو غلام ہے، امیر المومنین وہ ہے جس کے ہاتھ میں اونٹ کی لگام ہے۔ اللہ اکبر۔ جب قریب آئے تو پادری نے کہا اگر آپ اس حالت میں نہ آتے تو ہم بیت المقدس کی چابیاں تمہارے حوالے کبھی نہ کرتے، اب ہمیں چابیاں تمہارے حوالے کرنا ہوں گی کہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو فاتح بن کے آئے گا اس کے ہاتھ میں لگام ہوگی، غلام سواری پہ سوار ہوگا۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔
10 صدیاں مسلمانوں کے پاس رہا بیت المقدس. کتنی صدیاں؟ 10 صدیاں. 10 صدیوں کے بعد پھر عیسائیوں نے قبضہ کیا بیت المقدس پر, اور اللہ نے پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کو اٹھایا. سبحان اللہ. اس نے حملہ کیا, بیت المقدس فتح ہو گیا. خدا گواہ ہے 16 بار پوری دنیا کا کفر اکٹھے ہو کر بیت المقدس پہ حملہ کرتا تھا کہ بیت المقدس پہ ہم قبضہ کریں گے, اور ایوبی 16 مرتبہ اس کے دانت کھٹے کر کے رکھ دیتا تھا. نہیں قبضہ کرنے دیا اس نے, اکیلے بنے. لیکن آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی جب انتقال کر گئے تو ان کے کفن کے لیے جو کپڑا خریدا گیا تھا وہ قرض لے کے خریدا گیا. تب بیت المقدس فتح ہوتے ہیں. اور اس کی وراثت میں کیا نکلا؟ ایک گھوڑا, ایک تلوار, ایک زرہ, ایک دینار اور 36 درہم. یہ اس کا پورا اثاثہ تھا. ساری زندگی بیت المقدس کی حفاظت کے لیے اس نے گھوڑے کی پیٹھ پہ گزارا. یہ تو میں درمیان میں ایک بات وقت کے تقاضوں کے مطابق کرنا چاہتا ہوں. 55 ملک ہیں اسلامی. کسی کو توفیق ہوئی کہ وہ اعلان کرے کہ ہم اپنے ملک میں یہودیوں کی بنی ہوئی مصنوعات داخل نہیں ہونے دیں گے؟ کیا کسی ملک نے اعلان؟ تلوار سے نہیں لڑ سکتے ہو, اقتصادی طور پہ تو کمزور کرو ان کو. اعلان کریں حکومتیں کہ یہود کی مصنوعات ہم اپنے ملک میں داخل نہیں ہونے دیں گے. اور یہ بھی اعلان کریں کہ امریکہ نے اگر اپنا سفارت خانہ بیت المقدس میں منتقل کیا تو ہم اسلامی ممالک امریکہ کے سفارت خانوں کو بند کر دیں گے. کیا کسی نے؟ تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ ہم تو عاجز آدمی ہیں, عوام ہیں. ہم صرف دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ تو فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد کر. 12 سال کے بچوں کو وہاں کی فوج پکڑ کے تھپڑ مارتے ہوئے آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کے لے جا رہے ہیں. 12-13 سال کے بچے کے سر پر ایک فوجی نے اپنا گھٹنا رکھا ہوا ہے اور اس کو ذبح کیا جا. تو ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ یا اللہ تو فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیب سے کیا کر مدد. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. آمین تو کہو. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. اللہم اید الاسلام والمسلمین فی سائر الدنیا خصوصاً فی ارض فلسطین. اللہم اہلک الیہود والہنود. اللہم اہلک النصارى والمشرکین. اللہم اہلک الکفرة الفجرة. اللہم دمر دیارہم وشتت شملہم وفرق جمعہم وزلزل اقدامہم وانزل بہم باسک الذی لا تردہ عن القوم الظالمین. اللہم انصرنا علی القوم الکافرین. ہم دعا تو کر سکتے ہیں اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے, اور بیت المقدس جو ہمارا قبلہ اول ہے اللہ اسے آزادی عطا فرمائے. تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ تھوڑے امتحان میں ہمیں پتا میں کیا کہہ رہا تھا. بولو کیا کہہ رہا تھا؟ سورت یہودی مشرکین کو پٹیاں پڑھاتے تھے, اے پوچھو اے پوچھو. سمجھ آئی؟ وہ جو قرآن پاک کی ایک آیت آپ پڑھتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ
وَدُعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، یہاں شہداء سے مراد کون ہے؟ ان کے معبود۔ بالکل تم کہتے ہو محمد خود بناتا ہے، میرا نبی کسی مکتب میں نہیں گیا، کسی سکول میں نہیں گیا، کسی مدرسے میں نہیں گیا، میرے نبی نے قلم دوات تختی ہاتھ میں کبھی نہیں پکڑی، میرا نبی اپنا نام لکھنا نہیں جانتا۔ آئے عرب کے شاعروں اور عرب کے خطیبوں، تم کہتے ہو میرا نبی خود بناتا ہے، اگر میرا نبی خود بناتا ہے، تم تو پڑھے لکھے ہو، شاعر ہو، خطیب ہو، فاتو بسورۃ من مثلہ، سبحان اللہ لے آؤ اس جیسی ایک صورت۔ وَدُعُوا شُهَدَاءَكُم، کرو تے بلا لو اپنے مشکل کشاواں نو، تے معبوداں نو، تے ٹھاکراں نو، ان کو بھی بلاؤ، ٹل لاؤ، لے آؤ۔ یہ شہداء کا ایک معنی۔ دوسرا معنی میں کرنا چاہتا ہوں، بڑا مزیدار معنی ہے، آپ کو بڑا لطف دے گا۔ اللہ نے کہا لے آؤ اس جیسی ایک صورت، وَدُعُوا شُهَدَاءَكُم، تے بلاؤ انہاں پیواں نو۔ شہداء سے مراد وہ یہودی، اور وہ یہودی مدینے والے، انہاں پیواں نو بھی بلاؤ تے رل کے ٹل لاؤ اس جیسی ایک صورت بنا کے۔ انہوں نے ایک دفعہ مشرکین مکہ کو پٹی پڑھائی کہ اس نبی سے جا کے پوچھو اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کون تھا، روح کی حقیقت کیا ہے۔ مشرکین اچھلتے کودتے بھاگتے ناچتے میرے نبی کی خدمت میں آئے، بتا اصحاب کہف کون ہے، ذوالقرنین کون ہے، روح کی حقیقت کیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کل آنا، کل جواب دوں گا۔ دل میں کیا تھا؟ ادھر سے وہی آئے گی اور میں ان کو جواب دے دوں۔ کل کا دن آ گیا، وہی نہیں آئی، وہ آ گئے، بتا، فرمایا کل آنا۔ تیسرا دن آ گیا، وہی نہیں آئی، فرمایا کل آنا۔ چوتھا دن آ گیا، وہی نہیں آئی، کل آنا۔ پانچواں دن آ گیا، وہی 17 دن گزر گئے۔ کتنے؟ 17 دن۔ میری کیا حقیقت ہے جی، میری کیا حیثیت ہے نبی پاک کے مقابلے میں؟ کچھ بھی مولانا عبد القدوس صاحب کی کیا حیثیت ہے نبی پاک کے مقابلے میں؟ مولانا احمد شعیب خان کی کیا حیثیت ہے نبی پاک کے مقابلے میں؟ کچھ بھی نہیں۔ خدا گواہ ہے، سارے علماء دیوبند اور سارے ارشاد التوحید کے علماء مل جائیں، یہ سارے مل کر اس ریت کے ذرے کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو آمنہ کے لال کے پاؤں کے تلوے میں لگا کرتا تھا، نہیں اس کے ہم وزن ہو سکتے۔ میری کیا حیثیت ہے؟ لیکن ایک بندہ مجھ سے آ کے مسئلہ پوچھے، اے مسئلہ دسو، میں آکھا کل آمین، وہ کل آئے، میں کہا کل آئے، کل کل کل۔ میری پریشانی کا اندازہ لگا سکتے، نیند ختم۔ میری شرمندگی کا اندازہ لگا سکتے۔ وہ ہر روز آتے ہیں، میرے پیارے پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ کل آنا، کل آنا، کل آنا۔ یہاں دوسرے طبقے کا میرا کوئی بھائی موجود ہے، میرا کوئی دوست موجود ہے، میرا کوئی عزیز موجود ہے، کوئی بزرگ موجود ہے، میں تو اسے بھائی سمجھتا ہوں، دوست سمجھتا ہوں، بزرگ سمجھتا ہوں۔ مسلک کا اختلاف ہوتا رہتا ہے، مریض سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، مرض سے نفرت۔ مرض سے نفرت ہے۔ ایک خطیب کو، ایک عالم کو اچھی زبان استعمال کرنی چاہیے۔ ادفع باللتی ہی احسن، گالی نکالنا، گالی بکنا۔ چلو میں ایک بات کہنے لگا ہوں، آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، تائید کر دیں، آپ کی مہربانی ہاتھ کھڑا کر کے تائید کر دیں کہ تیری بات صحیح ہے، اور اگر آپ تائید نہیں کرتے، آپ کو اختلاف کرنے کا حق ہے،
آپ کہہ دیں نہیں جی تیری گالیں صحیح نہیں. بندیال بھی کہتے ہیں گالی نکالنا عالم کا نہیں جاہل کا کام ہے. بے شک بے شک بے شک بولو بے شک گالی عالم نکالتے ہیں؟ نہیں کون نکالتا ہے؟ گالی شریف بندہ نکالتا ہے کہ بدماش نکالتا ہے؟ بدماش. شریف بندوں کا کیا کام؟ مسند نبوی، عالم، منبر اور اس کی زبان سے گالی. انا للہ انا الیہ راجعون. اسلام آباد کے دھرنے میں جو زبان استعمال کی، اللہ دی قسم ہے بدماش بھی سوچ دے پھر دے نہیں بے مولویاں گالیاں کٹیاں حیران نے ہو اوے دلے او خنزیر او کتے او بغیرت. اگے قوم جیڑی ہے پڑھی پڑھائی. ایک وہاں میں نے فیس بک پہ دیکھا ایک بزرگ ہیں پیر صاحب ہیں مرشد ہیں وہ لوگوں کہہ رہے اس دی بہن استغفر اللہ. اس بہن کی گال کٹی اور مرید کہہ رہے ہیں سبحان اللہ گالی پہ سبحان اللہ. یہ قوم ہے. وہ گالی نکال رہا ہے ماں بہن کی. فلانے دے بہن دی سری یہ علماء ہیں. گالی نکالنا فن ہے. گالی نکالنا کوئی کمال ہے نہیں. اور کمال ہے کہ عالم کی زبان سے یہ کمال ہے، یہ فن ہے. عالم کی زبان سے میرے پیارے پیغمبر کا فرمان نکلے، عالم کی زبان سے تسبیحات نکلے، تحمیدات نکلے، تکبیرات نکلے، تعلیلات نکلے، رب کا ذکر نکلے، نبی پاک پہ درود نکلے. سبحان اللہ. گالی عالم کی زبان سے گالی. علامہ اقبال نے صحیح کہا تھا زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشے من. سمجھ دو میاں لیا لیا. زاغ کسے کہتے؟ کوے کو. کوے کو. عقاب کسے کہتے؟ شاہین کو. شاہین کو. علامہ اقبال کہتا ہے زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشے من. کیا ہے شاہینہ دی بے کون ہے. علامہ اقبال نے یوں ہی رونا تو نہیں رویا نا. زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشے بیچ کھاتے ہو جو اسلاف کا مدفن تم. مدفن سمجھتے بیچ کھاتے ہو جو اسلاف کا مدفن تم. ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے. گالی نکالنا کوئی فن ہے؟ ایک عالم اور اس کی زبان پہ گالی. اللہ دی قسم ہے سرگودے چ ایک برادری دیاں عورتاں پاپو لر قسم دیاں گالاں کردی. بندہ سوچدا بھی نہ کڈیاں کتھوں عورتیں نکالتی. ہیروئن فروش نکالتے ہیں، شراب نوش نکالتے ہیں، حفیمی نکالتے ہیں، بدماش نکالتے ہیں، قاتل نکالتے ہیں، گندے بندے نکالتے ہیں. چوک میں کھڑے ہو کے ایک بدماش بھی گالی نکالتا ہے، منبر پہ عالم بھی نکالتا ہے. فرق کی رہے؟ کوئی نہیں. کیا فرق ہے؟ ہمارا آبائی پنڈ بندیال ہے. ہم تو بہت مدت سے 60 سال کا عرصہ ہو گیا چھوڑ کے چلے گئے ہیں ہجرت کر کے یہاں سے. تو یہ ملکوں کی سرزمین ہے. بڑے بڑے ملک، بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے ذمہ دار. تو ان کی جب شادیاں ہوتی ہیں تو یہ مجرے کرواتے ہیں، بھنڈ منگواتے ہیں. بھنڈ لاہوروں بھنڈوں کا تماشا ہوتا ہے. پھر ملک بیٹھتے ہیں. کدائی نہ کدائی تو دولت لگنی ہے. ایک دفعہ جو بھنڈ منگوائے نا اور میدان تیار ہوا، ملک صوفے پا کے ارد گرد سارے ملک پہ گئے کہ بھنڈ اب تماشا کریں گے.
بھنڈ آئے نا درمیان میں تو ایک ملک صاحب ہمارے تھے، ان کا رنگ ذرا سانولا تھا، وہ نال والے بندے نال گل کرن لگے۔ بھنڈ ویکھیا اساں فن دا مظاہرہ کر رہے ہیں، یہ گلاں کرن لگے ہوئے نے۔ تو بھنڈ بھاگتا ہوا ہے، اسا کیا سائیں تساں تو چپ کرو، نہیں تو لوگوں نو کیے پتہ لگ سی بھئی ساڈے چ ملک کون ہے تے بھنڈ کون ہے۔ مولانا اچھی زبان استعمال کرو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ عالم کون ہے اور جاہل کون ہے؟ جاہل کون ہے۔ گالی نکالنا کوئی فن ہے؟ میرا کوئی بھائی یہاں بیٹھا ہے، دوسرے مسلک سے اس کا تعلق ہے، میں ہاتھ جوڑ کے اس سے اپیل کروں گا کہ خدا کے لیے اپنے علماء سے جا کے پوچھ کے جو بندیالوی کہہ کے گیا یہ صحیح ہے؟ یہ کل آنا کل آنا کل آنا 17 دن وہی بند رہی، یہ صحیح ہے؟ اور اگر وہ کہے صحیح ہے تو پھر اپنے عالم سے پوچھ کیا نبی پاک کو یہ پتا تھا کہ کل جبریل نے نہیں آنا؟ نہیں۔ پوچھ تو صحیح، تحقیق تو کر، کیا نبی پاک کے علم میں تھا کہ کل جبریل نے نہیں آنا؟ اور اگر یہ علم میں تھا کہ نہیں آنا جبریل نے تو میرے نبی کیوں کہتے تھے کل آنا کل آنا کل آنا کل آنا؟ ثابت یہ ہوا کہ کل کیا ہوگا اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا، سبحان اللہ، کوئی نہیں جانتا۔ بے شک، آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا اس کو جاننے والا صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ۔ 17 دن کے بعد جبریل آیا، میرے پیارے پیغمبر نے پہلا سوال کیا ما فعل بک یا جبریل، سبحان اللہ، تو کتھے رہ گیا سا؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ کا کیا خیال ہے خود آتا ہوں؟ ما نتنزل الا بامر ربک، ہم تو اپنے پروں کو بھی حرکت نہیں دے سکتے جب تک رب کا حکم نہ ہو۔ اس نے نہیں بھیجا میں نہیں آیا، آج بھیجا میں آ گیا۔ 17 دن کیوں نہیں آیا؟ یہ سورت کاف ہے۔ بے شک، کہا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، آج کے بعد پھر یہ کبھی نہ کہنا کہ میں یہ کام کل کروں گا، نہیں کہنا الا ان یشاء اللہ، مگر ساتھ کہنا ہے اگر اللہ نے چاہا تو کروں گا۔ بے شک، آپ کہتے تھے کل آنا، میں جواب دوں گا۔ آپ انشاءاللہ نہیں کہتے تھے، آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، اللہ نے وہی کو روک۔ یہ جو 17 دن گزرے تھے ان میں جگہ جگہ بیٹھ کے مشرکین کہتے تھے اور سنیا جی محمد دا رب محمد نال ناراض ہو گیا، مزاق بنا رہے، مزاق بنا رہے، سنا جی چھوڑ گیا ہے۔ ایک نے بکواس کیا او جی وہی کیا آنی تھی، شیطان آیا کرتا تھا، چھوڑ گیا۔ جتنے منہ اتنی باتیں، بکواس، جس کے منہ میں جو آیا وہ بکتا چلا گیا۔ اللہ نے میرے نبی کو تسلی دی، پہلے سبحان اللہ، سورت کاف اتار کے وہ بھی سوالوں کے جواب دیے لیکن تسلی دی۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، مجھے سورج کے چڑھنے کی قسم ہے جب وہ ساری دنیا کو روشن کر دیتا ہے، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، مجھے رات کی قسم ہے جب وہ دن کو ڈھانپ لیتی ہے، ڈھانک لیتی ہے، چھا جاتی ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی کوئی نہیں، تیرا رب تیرے نال ناراض بھی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، توجہ ہے آپ کی؟ جی 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 کہوں بات ایک، جی، یہ جو اللہ قسمیں اٹھاتے ہیں
یہ اللہ اس چیز کو بطور گواہ پیش کرتے ہیں، بے شک اس چیز کو بطور گواہ پیش کرتے ہیں۔ کبھی دن ہوتا ہے، کبھی رات، کبھی روشنی، کبھی اندھیرا، اللہ نے یہ قسم اٹھائی۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں میرے پیغمبر کدی وہی آندی ہے تے کدی وہی نہیں آندی، کبھی دن چڑھتا ہے، کبھی رات آ جاتی ہے، تو کچھ دنوں کے لیے وہی بھی رک جایا کرتی ہے۔ دو قسمیں اٹھائی۔ اگر آپ نے میری اس تقریر کو یا اس تفسیر کو غور سے سنا تو میں آج سورۃ ضحیٰ کی آپ کو تفسیر پڑھا دوں گا سبحان اللہ۔ اور آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ کتنی قسمیں اٹھائیں؟ دو، 3 وعدے کیے۔ کتنے وعدے؟ 3۔ 3 ماضی کے انعام یاد دلائے اور 3 آخر میں حکم دی۔ سبحان واہ اللہ، مولانا حسین علی، اللہ تیری قبر کو منور فرما۔ آمین۔ قرآن سمجھے جی سمجھن دا حق کو۔ قسمیں کتنی؟ 3، 2۔ وعدے کتنے؟ 3، ماضی کے انعام کتنے؟ 3۔ حکم کتنے؟ 3۔ 2 قسمیں اٹھا کے 3 وعدے۔ تیرے رب نے چھوڑا بھی نہیں، چھوڑنا بھی نہیں، ناراض بھی نہیں ہوا۔ ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ تیری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی، سبحان اللہ، پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ میرے پیغمبر میں تجھے اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، تو خود بول اٹھے گا کہ مولا میں راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ کتنے وعدے کی؟ 3، 2 سے بولو۔ 3، کتنے وعدے کی؟ 3۔ اب 3 ماضی کے انعام یاد ہیں۔ میرے پیارے یہ جو وعدے کر رہا ہوں نا، یہ میں پورے کرنے نے، اور میں پورے کر بھی سکتا ہوں۔ ذرا پیچھے مڑ کے دیکھ، الم یجد کا یتیمن فآوا۔ آپ تو یتیم تھے، یتیم کی کیا قدر ہے، یتیم کی کیا قیمت ہے، یتیم کی کیا وقت ہے عرب کی سرزمین پر۔ الم یجد کا یتیمن فآوا، آپ یتیم تھے، میں نے آپ کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا اور 14 طبقوں کا امام بنا کے رکھ دیا ہے۔ الم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک ضالا فہدا۔ میاں والی کے لوگوں، ضالن کا ترجمہ کیسے کروں؟ نبی پاک کے بارے میں آ گیا لفظ ضالن، وہ جو تم نماز میں پڑھتے ہو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ضالن کیسے ترجمہ کروں ضالن کا؟ لیکن علماء دیوبند سے تعلق ہے، ایسا ترجمہ کروں گا جس کی رگ رگ سے میرے نبی کی عظمت ثابت ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ ضالن کا ہمیشہ معنی گمراہی کا نہیں ہوتا نا، گمراہ کے معنی میں آتا ہے ہمیشہ۔ یہ عربی زبان ہے، یہ بڑی خوبصورت زبان ہے، یہ میرے نبی کی زبان ہے۔ سبحان اللہ۔ عرب کے لوگ کہتے ہیں ظل الماء فی اللبن، ظل الماء فی اللبن۔ جب دودھ میں پانی ڈالتے ہیں تو عرب کے لوگ کہتے ہیں ظل الماء فی اللبن، پانی دودھ میں گم ہو گیا، پانی دودھ میں گم ہو گیا۔ پانی نے اپنا رنگ بدل، اپنا وجود مٹا دیا، پانی نے اپنا تشخص مٹا دیا، وجود کی قربانی دی، دودھ کے رنگ میں رنگا گیا۔ تواڈے میاں علی تے خالص دودھ لگا نہیں ملتا۔ میں ابھی دوستوں سے کہہ رہا تھا بھائی سانتے خالص دودھ دا ذائقہ ہی بھول گئے۔ صحیح ہے۔
خالص دودھ دا ذائقہ کی ہو پتہ نہیں ایسا کی پی رہے ہماری سمجھ سے باہر ہمارے قریب میں ایک ہوٹل ہے پچھلے چوک میں اس کو اثر کے وقت جا کے کہو نا کہ 5 من دودھ چاہیے وہ آکھدا مغرے تو بعد آ جانا لے جان یہ پتہ نہیں 5 من کتھوں وصول کر کے لے پلانٹ لگائے ہوئے یہ سب نقلی تجارت اس میں پانی ڈالا جاتا ہے اس میں کیمیکل ڈالے جاتے ہیں تو دودھ دا رنگ ہی نیلا ہو رنگ ہی بدل زل الماء فی اللبن دودھ میں جب پانی ڈالتے ہیں دودھ چیکاں بڑیاں چیکاں مار دودھ پانی کو پوچھدا تیرا رنگ میرے رنگ جیا نہیں تیرا ذائقہ میرے ذائقے جیا نہیں تیرا مزہ میرے مزے جیا نہیں تیری قیمت میری قیمت جی نہیں تو کتھے بڑے آنا وہ پتہ نہیں عربی ادب کی کوئی کتاب تھی بڑی مدت ہوئی پڑھے ہوئے اس میں ایک کہاوت تھی بچوں کے لیے بھائی کیل ٹھونکتے ہیں نا دیوار میں کیل تو دیوار کیل کو کہتی ہے تو کتھے بڑے آنا ہوئے تو کیل اس کو کہتا ہے میرے کو نہ پوچھ ٹھوکن والے کو میرے کو نہ پوچھ ٹھوکن والے کو پانی بھی کہتا ہے مجھ سے نہ پوچھ ڈالنے والے سے پوچھ لیکن سونا دودھ بھراوا میرا رنگ تیرے رنگ جیا نہیں میرا ذائقہ تیرے ذائقے جیا نہیں میرا مزہ تیرے مزے جیا نہیں میری قیمت تیری قیمت جی نہیں لیکن یار وفادار ہوں تیرے چاہواں گا نا اپنا وجود مٹا کے تیرا رنگ اختیار کروں گا وجود کی قربانی دینی آسان ہے تشخص مٹانا آسان ہے ذات کی قربانی دینی آسان ہے اپنا رنگ مٹا دوں گا وجود مٹا دوں گا تیرا رنگ اختیار کروں گا اور میری قدر و قیمت کا اندازہ اس وقت ہوگا جب حلوائی چڑھائے گا چولہے پر اور نیچے جلائے گا آگ کڑائی میں رکھ کے جب تک میرا ایک قطرہ تجھ میں موجود رہے گا ساری آنچ سہ لوں گا تجھ پہ آنچ نہیں آنے دوں گا تو داکھیا جو ایڈا ہی وفادار ہے آ جا جیڑی قیمت میری وہی تیری پانی دودھ کے بھاؤ بکا کہ نہیں بکا کیوں بکا اس کے اندر قربانی کل شربت روح افزا پاڑا میں دودھ نہ دیسی سرکہ پانا نہ اسی بکے گا نہیں کیوں اس نے قربانی نہیں دی سرکے نے قربانی نہیں دی شربت روح افزا نے قربانی نہیں دی پانی نے کیا دی قربانی دودھ کے بھاؤ بھی ہے آپ کی توجہ وہ ہے توجہ آپ جی جی کہوں بات جی کہوں کہو ہجرت والی رات جب 2 یار مکے سے نکل کے گئے تو مکے والوں نے پیچھے اعلان کیا جو دونوں کو گرفتار کر کے لائے یا ان کا سر لائے 200 اونٹ دیں گے 200 اونٹ دیں گے نبی کو لائے تو 150 دیں گے ابو بکر کو لائے تو 50 دیں گے نہیں یہ سیرت یا کتاباں پڑھی جاتے بولو نہیں یہی اعلان ہوا تھا نہیں یہی اعلان ہوا تھا نہیں نبی کو لائے 150 ابو بکر کو لائے 50 یہی اعلان ہوا تھا نہیں دونوں کو لائے تو 200 100 دونوں میں سے ایک کو لائے تو 100 بندیالوی کہتا ہے ابو بکر آج تیری قیمت نبوت دے برابر لیکن یہ کب پڑی قربانی دینے کے بعد جب ابو بکر نے قربانی دی
کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں گھومتا ہے. نبی پاک نے فرمایا ابو بکر میرے نال نال ٹرنا, کبھی آگے کبھی پیچھے. کہتے ہیں یا رسول اللہ جب آگے چلتا ہوں نا تو خیال آتا ہے کہیں دشمن پیچھے سے نہ آئے, پھر پیچھے ہو جاتا ہوں, پھر دائیں چلا جاتا ہوں, پھر بائیں چلا جاتا ہوں. یا رسول اللہ کوئی تیر چلے تو پہلا تیر ابو بکر کو لگے, نبوت میں آنچ نہ آئے. غار میں آئے, نبی پاک سو گئے, ابو بکر جاگ گئے. تھکے ہوئے تو یہ بھی تھے, اور نبوت نے ابو بکر کی گود میں سر رکھ دیا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی منظر کشی کی اور فرمایا جب نبی پاک حضرت ابو بکر کی گود میں سو رہے تھے ایسے لگتا تھا جیسے رحل پہ کسی نے قرآن کا نسخہ کھول کے رکھ دیا. سبحان اللہ. سارے سوراخ بند کر دیے, ایک سوراخ کھلا تھا اس میں ایڑی ٹکائی. نبی پاک گود میں سوئے ہوئے ہیں, اس میں سانپ تھا, اس نے ڈنگ مارا, ابو بکر نے ٹانگ نہیں ہلائی کہیں نبی پاک جاگ نہ جائیں. تھکے ہوئے آنکھ نہ کھلے. ہے تو جو آپ جی جی کہوں ایک جملہ جی, اور یہ جملہ پسند آ جائے تو پھر آپ نے اتنی زور سے سبحان اللہ کہنی ہے تسی آپ دسو کتوں تک آواز ہے, ورنہ تو خطیب تو کہتا ہے اسلام آباد ٹر جائے, لاہور ٹر جائے, مجھے دا سر ٹر جائے, اے بیر گلی تک تو چل میں تو بس سے تھے نا, یہ بیر گلی میں چل, وہ بھی تب جب جملہ پسند آئے. یہ تاریخی واقعہ ہے, تاریخی, یہ حدیث میں نہیں ہے. یہ ڈنگ مارنے کا, سوراخ کا, ایڑی رکھنے کا واقعہ حدیث میں نہیں ہے. حدیث میں ہوتا تو میں لب کشائی نہ کرتا, میری مجال حدیث میں ایک واقعہ میں لب کشائی کروں. یہ تاریخ کا واقعہ ہے, اور تاریخ کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے اور یوں بھی سمجھا. اس میں کوئی بندہ کافر نہیں ہوتا یا گمراہ نہیں ہوتا, ان کیوں سمجھے تھے, ان کیوں سمجھے. لوگ کہتے ہیں کہ سانپ نے ڈنگ مارا, بندیالوی کہتا ہے نہیں نہیں, جب نبی پاک غار میں آئے نا تو اس سوراخ میں جو سانپ تھا وہ میرے آقا کے چہرے کی زیارت کرنے کے لیے بے قرار ہوا. تو رب نے کہا جو میرے نبی تک آنا چاہتا ہے وہ ابو بکر کے قدم چوم کے آئے. ابو بکر کے قدم, ابو بکر کے قدم چومے. جس نے ابو بکر کے قدم نہیں چومنے وہ نبی پاک تک پہنچو. خیر ہے, رات بڑی ہے, رات بڑی وڈی ہے تے ساڈا اس سیزن ہے. سارا گلا اتنے نہیں ختم کر کے ٹوٹ گیا. یہ ربیع الاول خطیبہ دا سیزن ہے, ایک دن میں 3 جگہ تقریریں کرنی پڑ گئی ہیں. جی جی, اللہ توفیق دے گا, اللہ توفیق دے گا. آپ دعا کر دیں, دعا کر دیں. اللہ پاک ابو بکر نے قربانی دیتی تے ابو بکر دی قیمت بھی نبوت دے برابر پہ گئی. اب ذالن کا کیا معنی ہو گیا؟ اپنے وجود کو کھو دینا, پریشان ہونا, حیران ہونا. خدا کے لیے میرے اس آیت کے ترجمے کو سننا. وَوَجَدَكَ ذَالًا فَهَدَى, میرے پیارے پیغمبر تو مجھ تک پہنچنے کے لیے بے قرار تھا, میں نے اپنے تک آنے کا تجھے راستہ دکھا دیا. سبحان اللہ. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى, آپ تو مفلس تھے, ہم نے حضرت خدیجہ سے شادی کروا کے تجھے غنی کر دیا تھا. کتنی ماضی کی باتیں یاد دلائیں. اب حکم کتنے ہیں؟ اما الیتیم فلا تقہر
وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ سبحان اللہ. میرے پیغمبر یتیمی ویکھی آئی نا, یتیم نو جھڑکیا نہ کر, سائل نو جھڑکیا نہ کر, اور رب کی نعمت کو ظاہر کر. رب کی نعمت کو کیا کر؟ ظاہر کر. اس کا مفسرین نے کیا معنی کیا؟ مفسرین نے معنی کیا اللہ دولت دیتی ہے نا تو دولت دے نشان تیرے وجود تے نظر. اللہ پیسے دیتے ہیں چنگے کپڑے پا, اللہ پیسے دیتے ہیں چنگا مکان بنا, اللہ پیسے دیتے ہیں چنگی گڈی لے. یہ کوئی تکبر نہیں ہے. اچھے کپڑے پہننا, اچھی گاڑی استعمال کرنا, اچھا مکان بنانا کوئی تکبر نہیں ہے. اسے تکبر نہیں کہتے. تکبر کہتے ہیں دوسروں کو حقیر سمجھنا. کیا؟ چنگے کپڑے پا کے میلے کپڑے آلو کی سمجھنا, یہ ہے تکبر. لینڈ کروزر میں بندہ بیٹھا ہے کوئی تکبر نہیں, لیکن جب لینڈ کروزر وچ بندہ بیٹھا ہوئے تے نال سوزوکی کار گزرے تے بندہ کے سابندانی جا رہی ہے, پھر یہ کیا ہے؟ یہ تکبر ہے. دوسرے کو حقیر سمجھنے کا نام تکبر. رب نے دولت دی ہے تو اس کے آثار تیرے وجود پہ نظر آنے چاہیے. کروڑ پتی بندہ ہوئے تے میلے کچیلے گندے کپڑے پائے بندہ اس نو زکات دے دے نا. رب کی نعمت تیرے وجود پہ نظر آنی چاہیے. مولانا حسین علی نے کیا مانا کیا اور مینا کیا اور مزہ ہی آ گیا خدا کی قسم. مولانا حسین علی کہتے ہیں پیچھے انعام دیکھو, نبی پاک پر ہونے والے انعام دیکھو, اگو مطالبہ دیکھو, ایڈا سارا مطالبہ کہ رب کی نعمت کے آثار وجود پہ نظر آنے چاہیے. اتنا سا مطالبہ کرنا تھا اللہ نے نہیں. مولانا حسین علی کہتے ہیں یہاں نعمت رب سے مراد ہے قرآن, اور حدیث کا معنی بیان کر. معنی یہ ہوگا میں نے جو تجھ پر اتنے انعامات کیے ہیں, اتنی رحمتیں کی ہیں, اتنی عظمتیں دی ہیں, میرے پیارے پیغمبر تو بھی میرے قرآن نو کھول کھول کے بیان کیتا کر. اما بنعمت ربک فحدث. اشاعت التوحید پر اللہ کا یہ فضل ہے کہ ان کے خطباء مقررین کوئی سا موضوع ہو اس میں وہ سہارا لیتے ہیں تو کس کا سہارا لیتے ہیں؟ قرآن کا اور نبی پاک کے فرمان کا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ.